بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملالہ یوسفزئی صاحبہ نے ایک عجیب بات کہی کہ مجھے نہیں پتا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں، دو لوگ تو شادی کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی نے نکاح کے خلاف ایک بیان دیا، نیز مرد و عورت کا بغیر نکاح کے ساتھ رہنے کے بارے میں بھی کہا، جو انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ یہ بات ایک عام آدمی نہیں کہہ رہا بلکہ ایک پاکستانی مسلمان عورت نکاح کی افادیت کی انکار کرتی ہے، تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہے، اور بہت بڑے منصوبے کے تحت یہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ بات انہوں نے تب کہی جب وہ برطانیہ میگزین کی زینت بنی۔ یہ بیان جہاں قرآن و احادیث کے ساتھ اور ان کی آیتوں قرآن کریم میں نکاح کی طرف ترغیب کے حوالے سے متعدد آیتیں مذکور ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الى آخرہ۔ اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ قَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ إِلَى آخِرِهِ۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو، وہ مسلمان لونڈیوں سے جس کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے اس کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو۔ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیا، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیا۔ پس جب یہ لونڈیا نکاح میں آ جائے پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو انہیں عادی سزا ہے، اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 27 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا، قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین على ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔
اس بزرگ نے کہا میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کرے، ہاں اگر آپ 10 سال پورے کرے تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ یہ آیت کریمہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس وقت تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں میں سے کسی ایک صاحبزادی کی تعین نہیں کی، لیکن جب باقاعدہ نکاح ہوا تو متعین کر کے معروف طریقے کے مطابق ہوا، اور اجرت پر کام کرنے سے مراد بکریاں چرانا تھا۔ بہت سے فقہا اور مفسرین نے یہ قرار دیا ہے کہ بکریاں چرانے کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادی کا مہر مقرر کیا تھا، لیکن اس پر اول تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یا بیوی کا کوئی کام کرنا مہر بن سکتا ہے یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بہرحال یہ آیتیں حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، اور چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی ایک نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی تھے اور رسول تھے، اس لیے ان کے ہاں نکاح کرنا بھی ضروری تھا اور شریعت میں داخل تھا۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الكفار لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن إلى آخره۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئے تو تم ان کا امتحان لو، دراصل اس کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ یہ تو چند آیتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو نکاح کی ترغیب پر دلالت کرتی ہے۔ جہاں تک احادیث مبارکہ کا تذکرہ ہے تو بہت بے شمار ایسی احادیث ہے جس میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ سنن بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے۔ بخاری حدیث نمبر 1837۔ اسی طرح بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے 1905۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، راوی فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ بخاری کی ایک تیسری حدیث ہے، حدیث نمبر 2228۔ راوی فرماتے ہیں قیدیوں میں صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، پہلے تو وہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ملی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اسی طرح سنن مسلم کی حدیث ہے 3403،
جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کی تنہائی کے معمولات کے بارے میں سوال کیا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی، اس کی ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے، انہوں نے اس طرح سے کہا ہے، لیکن میں تو نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس سے میری سنت سے رغبت ہٹا لی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ سنن مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 3404، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نکاح کو ترک کر کے عبادت میں مشغولیت کے ارادے کو مسترد فرما دیا۔ اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم سب خود کو خصی کر لیتے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1080، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں انبیاء و رسل کی سنت میں سے ہے، حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن غریب ہے۔ ترمذی کے ایک دوسری حدیث ہے کہ ایک راوی بیان فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم نوجوان تھے، ہمارے پاس شادی وغیرہ امور میں سے کسی چیز کی مقدرت نہیں تھی، یعنی قدرت نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اوپر نکاح لازم ہے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچے کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو تم میں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر صوم کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ سامعین محترم، جس طرح کہ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں نکاح کی ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود امت کے لیے عملی نمونہ پیش کیا بلکہ امت مسلمہ کو نکاح کی ترغیب دی۔ لہذا ملالہ یوسفزئی نے جو کہا ہے وہ صراحتاً قرآن و حدیث کے مخالف ہے، لہذا اس کو اس بات سے فوراً توبہ کرنا چاہیے اور فی الفور اپنے کہے پر معافی مانگنی چاہیے۔